بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری، ایکس مسلم ایڈم کے چینل پر 4/34 پر کوئی اعتراضات. پہلے آپ یہ ان کی ویڈیو سن لیجئے، پھر میں اس کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34. ٹھیک ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن ہے. میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی. ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد میں اس کے کانٹیکسٹ کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ تفسیر پہ جاتے ہیں نا. تو میں اس کی تفسیر ہی تو پڑھ رہا ہوں اتنی دیر سے. یہ جو تفسیر ہے جس کے اندر 100 پوائنٹس ہیں، اس کے اندر سے میں نے کچھ پوائنٹس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ اور یہ میری نہیں ہے، انہوں نے حدیثیں دی ہوئی ہیں، اس کے اندر چین آف نریٹرز دیے ہوئے ہیں اور حدیثیں دی ہوئی ہیں. وہ اپنے پاس سے نہیں بول رہے، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، اور میں تو صرف پڑھ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے وہ بتا دیں، میں وہ کھول دیتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں تو قرآن و حدیث ہی دکھا رہا ہوں، میں تو کوئی اپنے پاس سے کچھ دکھا ہی نہیں رہا. میں نے یہاں پہ قرطبی دکھایا، میں نے یہاں پہ جلال الدین السیوطی دکھایا. اگر آپ کہیں گے تو میں ابن کثیر میں بھی چلا جاؤں گا، ریفرنس دکھاتا ہوں. یہ میں تفسیر دکھا رہا ہوں. تفسیر کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ عبید بن حمید و ابن جرید فرام قتادہ کے طریق سے حسن سے روایت ہے. چین آف نریٹر سارا کچھ آ گیا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تو وہ نبی پاک کے پاس آئی اور آپ نے اسے قصاص لینے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہو گئی. اس سے مراد ہے کہ یہ آیت نازل نے فرمایا کہ آپ کا خاوند آپ کو مار سکتا ہے. ایک اور ریفرنس لے لیتے ہیں. الفریابی و عبید بن و حمید و ابن جریر و ابن المندر و ابن ابی حاتم و ابن مروہ نے جریر بن حزام کے طریق سے حسن سے روایت کی ہے کہ ایک نصاری نے اپنی عورت کو تھپڑ مارا تو آپ خدمت میں حاضر ہو کے قصاص کا مطالبہ کیا، اور نبی نے کہا کہ یہ آیت آ گئی، آپ قصاص نہیں لے سکتے. ایک اور آیت دے دیتا ہوں، ایک اور حدیث دے دیتا ہوں. ابن مروہ نے روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے، اور وہ خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے خاوند نے فلاں فلاں انصاری ہے، اس نے اسے مارا ہے اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے. رسول اللہ نے فرمایا یہ اس کا حق نہ تھا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ہاں، عورتیں کو، بیویوں کو ان کا خاوند مار سکتا ہے. پانچویں روایت، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. ابن جریر نے ابن جریر سے روایت کی ہے کہ بیوی کو تھپڑ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا ارادہ فرمایا تو اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی، اور یہ آیت نازل ہوگی کہ عورت قصاص نہیں لے سکتی ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے، مجھے پھر نمبر یاد نہیں ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے. اوکے، حدیث کو سر حدیث اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ دوسری حدیث آ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ کے اس فرمان کے بعد عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے اور تعذیب کی رخصت دے دی کہ جاؤ اب انہیں مارو. تو سر یہی تو بات ہے، میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حدیث ایک آئی کہ مت مارو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عورتیں دلیر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی، اور قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 34 آ گئی. میں تو نہیں کہہ رہا سر، آپ کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بیٹنگ کی اجازت دی، عورتوں کو لال پیلا نیلا کر دیا گیا مار مار کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھیں سر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رفع رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر کرزی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے، اکرمہ نے بیان کیا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی. یہاں پہ ایک عورت ایک ایسی آئی ہے جس کے جسم کے اوپر اپنے خاوند کی مار پیٹ سے سبز نشانات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا کہ ان کے جسم ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے، کہ ان کے جسم کے نشانات، ان کے جسم پہ جو نشانات ہیں وہ ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ ہیں. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا کہ بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، چنانچہ وہ بھی آگے، ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اچھا، اب وہ شخص کیا بول رہا ہے
کہ میں تو اس کو جمع کے وقت کپڑے کی طرح ادھیر کر رکھ دیتا ہوں. وہ شخص بول رہا ہے کہ یہ بیوی کیا بات کر رہی ہے کہ میں جمع نہیں کر سکتا, میں تو جمع کرتا ہوں, اور میں ایسا جمع کرتا ہوں, ایسا سیکس کرتا ہوں کہ چمڑے کی طرح اس کو ادھیڑ دیتا ہوں, اس کی حالت خراب کر دیتا ہوں اس کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے, مگر یہ شریر ہے مجھے پسند نہیں کرتی اور رفع کے ہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے. حضور نے پوری حدیث میں اس شخص کو کچھ نہیں کہا, کوئی شرع امپلیمنٹ نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ تم نے اسے کیوں مارا, اس کو لال پیلا نیلا کیوں کر دیا. تو آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ شرع نافذ نہیں ہوتی تھی؟ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں, یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, آپ کو بڑا افسوس ہوگا. یہ قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34 ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر القرطبی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں ایک اور حدیث. اب آپ کے جو ابو بکر صاحب ہیں انہوں نے بھی عمل نہیں کیا جو شرع آپ بتا رہے ہیں. حضرت زبیر بن عوام کی بیوی جو تھیں وہ حضرت اسما بنت ابی بکر کی بیوی, ابی بکر کی بیٹی اسما وہ حضرت زبیر کی بیوی تھی. جب وہ باہر نکلتی تھی تو حضرت زبیر کو بڑا غصہ چڑھتا تھا. ان کو غصہ چڑھا تو انہوں نے اپنی دونوں سوکنوں کو پکڑا اور ان کے بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا. اپنی دو بیویوں کو پکڑا, دونوں بیویوں کے بالوں کو پکڑا اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا, اور پھر انہیں سخت سے سخت سزا دی. اور سوکن چونکہ بچنے والی تھی اور اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی, اسما چونکہ زیادہ ہل جل نہیں کر سک رہی تھی, بس اسے ضربیں بھی زیادہ لگیں, تو پلس اس کی پٹائی بھی زیادہ ہوئی. حضرت اسما نے اپنے باپ ابو بکر سے شکایت کی, تو حضرت ابو بکر نے اسے کہا, اے بیٹی زبیر صالح آدمی ہے. آپ مجھے بتائیں سر, کسی بھی مذہب میں اگر آپ کی بیوی کے ساتھ اس قسم کا سلوک لکھا ہو تو کیا وہ مذہب ایک سچا مذہب ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ریفارم لا سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی اس آیت کو قرآن میں سے ریموو کر سکتے ہیں جو کہتی ہے کہ اپنی عورتوں کو مارو, ضرب کرو, اضربہن؟ کیونکہ قرآن تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس کو ہلکے سے مارو, قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے, بلکہ درب, جو ورڈ درب ہے وہ تو سکرجنگ سے تعلق رکھتا ہے, اچھے طریقے سے مارنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کیا اس کو بدل سکتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو قرآن میں سے نکال سکتے ہیں؟ یا یہ جو لفظ اضربہن لکھا ہوا ہے صرف اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں ریفارم کرنے کے لیے؟ ایک میرے گھر کی ایک مہیلا ممبر کا وہ سوال آپ کے لیے ہے, وہ آپ سنیں اور آنسر کریں. میں پوچھ لیتا ہوں ان کا سوال آپ سے, ہے نا ایڈم بھائی؟ جی سر پوچھ لیجیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مارے گا, سپوزٹلی جو شوہر مارے گا اپنی بیوی کو, تو اس کو کیا حاصل ہوگا بیوی کو مار کے؟ یہی آپ کا سوال ہے رائٹ؟ آپ منہ سے بولیے تاکہ ان کو لگے کہ سوال آپ ہی کا ہے بھائی, وہ لگے گا میرا سوال ہے. یہی آپ کا سوال ہے؟ میرا یہ ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا سوال ہے. ایڈم بھائی پلیز آنسر کریں. سر وہ سبڈیو ہو کے رہے گی, کیونکہ اللہ میاں جیسا کہ میں نے ساری حدیثیں دکھائی تھیں کہ اس کو اپنے خاوند کے نیچے لگ کے رہنا ہے, سبڈیو ہو کے رہنا ہے, جس طرح کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرے تو وہ اصل میں کہتا ایک عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس لیول کے اوپر سبڈیو ہو کے رہنا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو اپنی عورتوں سے خائف ہو, یعنی کہ ڈر ہو کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہونے لگی ہیں یا آپ کے سامنے بدزبانی کرنے لگی ہیں, تو آپ ان کو کمروں میں بند کر دیں اور ان کو مارے کوٹیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ آپ کے پاس پاور ہے اور وہ آپ کے سامنے سبڈیو ہو کے رہیں, وہ آپ کے سامنے ہلے جلے نہیں. اس چیز کو ہمارے محمد صاحب بھی سن رہے ہیں. میں ان کو دکھاتا ہوں قرآن کی اب آیت, صرف چند ایک الفاظ کو ذرا غور سے سمجھیے گا, یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن یہاں پہ کہتا ہے, یہ دیکھیے, کہ اگر آپ کو ان سے ڈر ہو, تخافون, ٹھیک ہے, اٹ کمز فرام دا ورڈ خائف, ٹھیک ہے, خائف ہو, اگر آپ تخافون ہو, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے, یو فیئر, اف یو فیئر ڈس اوبیڈینس فرام دیم, تو آپ ان کو کیا کریں, کمروں میں بند کر دیں اور ان کو ماریں. ٹھیک ہے, اگر اسی ورڈ کو ہم قرآن کی سیم آیت کے اندر دیکھیں جب مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے, محمد صاحب آپ غور سے سنیے گا, جب یہی لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے, وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ,
جب وہ خافت. تو جب عورتوں کو ڈر ہو اپنے خامدوں سے. اب ریورس ہو گیا نا. قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 کے اندر جب مردوں کو ڈر ہو اپنی عورتوں سے تو وہ کیا کریں؟ وہ ان کو مارے پیٹے، ان کو کمروں میں بند کر دیں. اچھا اگر عورت کو ڈر ہو اپنے خامن سے تو کیا کریں؟ صلح صفائی کریں. اردو میں پڑھتے ہیں اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو، خائف ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا، یعنی زیادتی مور بیٹنگ دین اٹ شوڈ بی، تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے. اگر تم احساس کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. سو عورتوں کو ہر لیول کے اوپر سبڈیو کیا ہوا ہے. اگر وہ اپنے خامندوں کی مکمل تابع بھی ہو جائیں، پھر بھی اگر خامند مارے تو بھی بیوی اپنے خامند کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے. قرآن کو اگر گڈ گورننگ کی کتاب مان لیا جائے تو اس کے تمام احکامات کو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر وہ بالکل درست اور ریشنل معلوم ہوں گے، ورنہ ہر جگہ ایرر نظر آئے گا. ہر جگہ عدالت میں جب وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں آئین کے آرٹیکلز کوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک آرٹیکل تو دوسرے آرٹیکل سے ریلیٹ کر کے اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایک آرٹیکل جب مفرد ہو تو کچھ اور بیانیہ ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دوسرا آرٹیکل ریلیٹ کر دیا جائے، کنیکٹ کر دیا جائے، تو بیانیہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. قانونی بحث اسی طرح ہوتی ہے. سیم یہی سسٹم قرآن کا بھی ہے کہ آیات سے آیات مل کر درست بیانیہ سامنے لاتی ہیں. آیات سے آیات مل کر انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح سے ہم نے تصریف پیدا کی آیات کے اندر، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھ جائیں. یہ تصریف آیات. اس طرح سے آیت مل کر درست بیانیہ سامنے آتا ہے. اب پہلے ہم بنیادی نقطہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. بنیادی نقطہ، ہم سوشل لائف گزار رہے ہیں، سماجی زندگی، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی انڈیویجولیٹی، ہماری اپنی پرسنالٹی سے آگے بڑھ کر جہاں کوئی دوسری شخصیت ہم سے جڑی تو ہم پر فوراً سوشل قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. ہم پر فوراً سوشل قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. دو افراد جب تک باہمی تعاون اور قانون کے دائرے میں چلتے رہیں ٹھیک ہے، جہاں دونوں میں ٹکراؤ ہوا وہیں پھر وہ ایک قضیہ بن جاتا ہے، وہ ڈسپیوٹ بن جاتا ہے. ڈسپیوٹ جو فریقین حل کر ہی نہیں سکتے. ڈسپیوٹ فریقین حل نہیں کرتے. جو طاقتور ہوگا وہ کمزور سے زیادتی کر جائے گا، خواہ وہ غیر ہوں یا رشتہ دار ہوں. بعض دفعہ زیادتی کرنے والا زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، جسٹیفائی کرتا رہتا ہے اپنے کاموں کو. اسے عربی زبان میں مشاجرت کہتے ہیں. مشاجرت. قرآن نے قانون سازی کر دی مشاجرت کے سلسلے میں. کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. 4:65 سورہ نساء کی آیت نمبر 65. کہتا ہے قسم ہے آپ کے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کوئی شخص اے رسول آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ ٹھہرا دے اپنے باہمی تنازعات کے اندر. فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان تنازع پڑ گیا ہے، باہمی تنازعات، اس میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ ٹھہرا دے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ دے دیں جس کے حق میں بھی، ان کو برازہ و رغبت تسلیم نہ کریں. 4:65 یعنی مطلب یہ کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے باہمی تنازعات، اپنا ڈسپیوٹ اے رسول آپ کے پاس لے کر نہ جائے. یہ دینی احکام کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپس کے باہمی تنازعات کی بات ہو رہی ہے، دینی احکام کی بات نہیں ہے. اور رسول بطور نبی نہیں، بطور رسول ہے، بطور رولر حکمراں اس کا فیصلہ دے گا. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ مرکزی حکمراں بذات خود ہر قضیے کو ڈیل نہیں کرتا، اس کے مجاز افسران جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ حل کرتے ہیں. ان کا فیصلہ قانونی طور پر مرکز کا فیصلہ مانا جاتا ہے. ان کا فیصلہ قانونی طور پر مرکز کا فیصلہ مانا جاتا ہے. ایک معمولی سپاہی
ایک معمولی سپاہی کی اطاعت بھی اس کی ذاتی اطاعت نہیں ہوتی، وہ قانون کی اطاعت کہلاتی ہے، اور اس کی نافرمانی قانون کی نافرمانی۔ لہذا وہ قضیہ جائے گا علاقائی مجاز افسر کے پاس، وہ اس قضیے کو حل کرے گا۔ آئیے اس آیت 4/34 پر۔ اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو بد زبانی کا، زیادتی کا، تو انہیں سمجھاؤ، خوف گاہوں سے الگ کر دو۔ یہاں تک تو ایک شوہر کو اختیار ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے، یہاں تک تو ایک شوہر کو اختیار ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو پیٹو، یہ اجازت تو اس کو نہیں ہو سکتی قرآن کے اس حکم کے تحت جو ابھی ہم نے رکھا تھا کہ قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باہمی تنازعات کو آپ سے حل نہ کروائے۔ فیما شجر بینہم، اپنے باہمی تنازعات، میاں بیوی کے تنازع سے بڑھ کر باہمی تنازع اور کون سا ہوگا کہ ایک فریق اس حد تک چلا جائے کہ مار پیٹ پر اتر آئے؟ اس سے بڑا تنازع کون سا ہوگا؟ جی نہیں، جی نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اختیار علاقے کی سرکاری اتھارٹی کے پاس ہے۔ ان کے پاس لیڈیز آفیسر بھی ہوں گی جو عورت کو اس کی وائلیشن پر کوئی بدنی سزائیں بھی دے سکتی ہیں، لیکن اگر وہ قانون کی اطاعت کرنے پر راضی ہو جائے، وہ عورت قانون کی اطاعت کرنے پر راضی ہو جائیں، پھر ان پر زیادتی مت کرو۔ مرد کی وائلیشن پر تو اسے سزا ملتی ہی ملتی ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے، عورتوں کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے۔ عورتیں بھی بعض دفعہ کسی کے شے دینے پر بہت بد زبان اور آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اور عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب آگے چلیے، اگلی ہی آیت میں قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی ہوا تک نہیں لگی ہے ان مولوی ملا کو، آپ سے شکوہ کرنا بیکار ہے۔ آگے کہہ رہا ہے قرآن، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا 4/35۔ وہ 34 تھی، یہ 35۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں یعنی میاں بیوی، ان دونوں میں کہیں علیحدگی ہی نہ ہو جائے، یعنی معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کوئی بڑا جرگوئی جسے ہم کہتے ہیں، بڑا مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے وہ بلواؤ، ان کو بیچ میں ڈال کر صلح صفائی کرانے کی کوشش کرو۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اسی تھرڈ پارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ جو اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے، کہ اگر تمہاری کوششوں سے بھی ان دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تم نے بدنی سزا بھی دے کر دیکھ لی عورت کو، تو یاد رہے کہ یہاں وکٹم مرد ہے، عورت کی بدزبانی کا کیس گیا ہے عدالت میں، تو عدالت ان کے بزرگوں کو درمیان میں ڈال کر معاملہ حل کروائے۔ اگر عدالت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور وہ عدالت سمجھ رہی ہے کہ ان میں کہیں آپس میں پھوٹ ہی نہ پڑ جائے، آپس میں کہیں جدائی نہ پڑ جائے، ڈیورس نہ ہو جائے کہیں، تو یہ اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان دونوں سے تو نہیں کہا جا رہا، یہ تو تھرڈ پارٹی سے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تھرڈ پارٹی ڈیل کر رہی ہے اس کیس کو۔ دیکھا جناب، ہم بیچ میں اتھارٹی موجود ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے اس کو پڑھیں غور سے۔ طلاق کا اختیار بھی اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے قرآن کی روح سے، مذہب کی روح سے نہیں۔ مذہب ملا مفتی کا بنایا ہوا ہے، دین اسلام قرآن ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے اس آیت کا، یعنی 4/34 کا، 4/34 کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد کو شکایت ہے اپنی بیوی سے تو سمجھائے بجھائے، نہ سمجھے تو عارضی علیحدگی اختیار کر لے، پھر بھی نہ باز آئے تو اس قضیے کو لے جائے اپنے علاقائی مجاز اتھارٹی کے پاس، اتھارٹی سے ڈیل کرے گی۔ اگر کوئی بدنی سزا سے کام چلے گا تو وہ بھی آزمائے گی۔ اگر عورت سدھر جائے، اصولی اور قانونی بات کو ماننے لگ جائے، تو اس پر پھر مزید کوئی زیادتی نہ کی جائے، کسی کے کہنے میں آ کر عدل کا دامن ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اگر معاملہ سلجھ ہی نہ رہا ہو اور ڈر ہو کہ دونوں میں جدائی نہ پڑ جائے، ڈیورس نہ ہو جائے، تو آخری حربے کے طور پر ان کے بڑوں کو بھی درمیان میں ڈالے۔ یہ آیت کا خلاصہ، نہ کہ شوہر کو اجازت دے دی کہ مار کر سجا دیں، نیل ڈال دیں۔ یہ قضیہ ہے اور قضیہ نمٹائے گی اتھارٹی قرآن کی روح سے، 4/65 کی روح سے، پکا قانون ہے یہ۔
4/120 ایڈم صاحب نے اس آیت کا متن تفصیل سے نہیں پڑھا، صرف لفظ خافت اور تخافونا کو فوکس کرتے رہے، صرف لفظ خافت اور تخافونا کو فوکس کرتے رہے۔ پہلے آپ ہم متن پڑھتے ہیں، پھر بحث کریں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اس بات کا خطرہ ہو، اس بات کا خوف ہو کہ وہ جو ہے اس کو زیادتی کرے گا، نشوز کرے گا، زیادتی کرے گا، وَإِعْرَاضٌ اور کسی قسم کی روگردانی کرتا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں اصلاح کر لیں، آپس میں اصلاح کر لیں۔ تو یہاں لفظ جو ہے یہ حرج کے لیے لفظ آیا ہے جناح، جناح۔ تو اس لفظ کو جو ہے وہ صرف خوف کو فوکس کرتے رہے، اس لفظ پر آئے نہیں، فوکس کرتے رہے کہ دیکھیں بھائی سیم لفظ آیا ہے کہ اگر مردوں کو خوف ہو بیوی سے نافرمانی کرنے کا تو وہ اسے مار مار کر لال پیلا کر دے، اور اگر عورت کو خوف ہو مردوں سے تو وہ صلح کر لیں، وہ صلح کر لیں۔ کیا خوب انصاف ہے! حالانکہ بات کچھ اور ہے، بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ اس نے تو ایک آپشن دیا ہے لا جناح کہہ کر، لا جناح کہہ کر کہ تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم اس کسی دونوں جو ہے صلح کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے کہہ کر۔ یہ لفظ پابندی سے آزاد کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ کسی پابندی سے آزاد کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تمام مومنین پر پابندی تھی۔ کیا پابندی تھی؟ پابندی یہ تھی کہ کوئی شخص مومن رہ نہیں سکتا جب تک اپنے آپس کے تنازعات کو رسول یعنی اتھارٹی تک نہ پہنچائے، پھر اتھارٹی جو فیصلہ دے اسے تسلیم نہ کرے۔ مرد بھی پابند تھا، عورت بھی پابند تھی کہ اگر اسے مرد کی طرف سے کسی زیادتی کا خطرہ ہے تو اتھارٹی کو ریفر کرے، وہ اپنا ڈسپیوٹ جو ہے وہ اپنے قضیہ جو ہے اتھارٹی کو ریفر کرے۔ لا جناح کہہ کر اسے یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو تمہیں یہ چھوٹ دی جا رہی ہے، تو اگر تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو تمہیں یہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم اگر چاہو تو ایسا کر سکتی ہو، صلح کر سکتی ہو، اگر تم سمجھو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ قانون تو تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے کھڑا ہے، قانون تیار ہے تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے، لیکن اگر تم صلح تمہاری ہو رہی ہے تو ہم تمہیں یہ آپشن دے رہے ہیں۔ بہر صورت مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، کیونکہ بغیر مینجمنٹ کے کوئی آرگنائزیشن چلتی نہیں ہے، چلا نہیں کرتی، کوئی ادارہ نہیں چلتا۔ گھر بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک تو مینیجر ہونا چاہیے نا، ہوگا نا، کون ہوگا آخر؟ بس مینجمنٹ کے حوالے سے وہ سربراہ ہے، ہونا لازم ہے۔ اس صورت میں بیوی اگر علاقائی کورٹ میں اپنا کیس ریفر کرتی ہے تو قانون تو تیار ہے اس کی مدد کرنے کو، لیکن اگر بغیر کورٹ کو انوالو کیے مصالحت ہو جاتی ہے تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے، یہی بات قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کورٹ نے عورت کے معاملے میں یہ نرم گوشہ رکھا ہے کہ اسے دو آپشن دے دیے ہیں، اسے دو آپشن دیے ہیں کہ اگر تم ایسا کر لو، تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا کہ تم کورٹ میں لے کر ہی جاؤ، تم ایسا کر، اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے، بہتر سمجھتی تو ایسا کر لو، جبکہ مرد کو یہ چھوٹ نہیں تھی۔ یہ دو آپشن عورت کو دیے ہیں، مرد کو نہیں دیے۔ تو قرآن کے دیے گئے آپشنس کو ایڈم صاحب نے کمپلسری قانون بنا کر پیش کر دیا۔ مجھے ایک چھوٹ دی تھی قرآن نے کہ اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتی ہو، لا جناح۔ دیے گئے آپشن کو ایڈم صاحب نے کمپلسری قانون بنا کر پیش کر دیا کہ جب عورت کے وکٹم ہونے کی باری آئی تو اسے صلح کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ تاثر دیا ایڈم صاحب نے، یہ تھا ایڈم صاحب کا کھلا فراڈ۔ اس پر بحث ہی نہیں کی، اس پر فوکس ہی نہیں کیا پوری آیت پر کہ آیت کہہ رہی ہے، یہ فراڈ ان کا کھلا فراڈ۔ دوسرے ہر محقق جانتا ہے کہ روایات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں محقق کی بات کر رہا ہوں، عام شخص یا مولوی یا مفتی کی نہیں کر رہا ہوں۔ عام شخص لا علم ہوتا ہے، مولوی مفتی فراڈ ہوتا ہے۔ بس اسلام کو دیکھنا پرکھنا ہے تو روایات اور مسلمانوں کے سے ہٹ کر دیکھیں، روایت کو الگ کر دیں، مسلمانوں کو الگ کر دیں، ان کے کردار کو اس سے ہٹ کر دیکھیں اسلام کو۔ نبی کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، روایات کے آئینے میں نہیں۔ بس جتنے بھی ایکس مسلمز یا مسلمز بہن بھائی ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ پورے قرآن کا یہی حال ہے
صرف ان چند آیات کی بات نہیں ہے کہ قرآن کو قرآن کے آئینے میں دیکھو گے تو کچھ اور ہوگا، احادیث اور روایت کے آئینے میں دیکھو گے تو یکسر مختلف ہوگا۔ والسلام، اے انصاری۔